کہ مومن ایمان کے اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے سے نچلے درجے والے میں مومن ہے ایمان کے لحاظ سے اسے مدد نہ کرے کہ وہ اس کے درجے میں داخل ہو. Until you help another mu'min come to your stage, you will not be able to go into the next stage. جب تک مومن کسی دوسرے مومن کی مدد نہ کرے کہ وہ میرے مرحلے میں آ جائے تب تک اگلے مرحلے میں ایمان کے داخل نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، جب تک مومن دوسرے مومن کی مدد نہ کرے کہ وہ اس مرحلے میں آ جائے، جانتا ہے کہ یہ مومن ابھی پیچھے اس میں یہ کوتاہیاں ہیں، انسان ترقی نہیں کر سکتا، اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اگلی سٹیج میں ایمان کے نہیں جا سکتا جب تک کہ دوسرے کی مدد نہ کرے. یعنی ایمان کے ساتھ منافات رکھتی ہے بات، کنٹرڈکشن رکھتی ہے کہ انسان خود غرض ہو، سیلفش ہو. مومن کبھی سیلفش نہیں ہوگا، خود غرض نہیں ہوگا، صرف اپنا نہیں سوچے گا، سارے دوسرے مومنین سے متعلق بھی سوچے گا. جو مومن صرف اپنا سوچتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا، جو دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہو وہ واقعاً مومن ہوتا. تو ایک ایمان کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ خود غرضی انسان میں نہیں ہونی. سنیں گے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو مومن میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، ذہنوں میں سب کے ہوگا، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب جناب موسیٰ سفر کر رہے ہیں، اللہ نے کہا میری نشانیاں دیکھو. ایک مقام پہ پہنچے جہاں ایک عابد تھا جو توبہ کر رہا تھا، یا ایک تائب تھا عبادت کر رہا ہے، اور مدتوں سے جناب موسیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک انار ہے، ایک پومیگرینیٹ، اس کو کھولتا ہے اور ایک دانہ اس کو کھلاتا ہے، اس کے بعد اڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اتنے میں دوبارہ دیکھا وہ توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تسبیح بجا لا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اتنے میں ایک پرندہ دوبارہ وہی آتا ہے پرندہ، پھر اسے ایک پھل کھلاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے اور یہ پرندہ بار بار آتا ہے. کہا پروردگارا کون ہے یہ؟ کہا جاؤ موسیٰ سے سوال کرو. جب جناب موسیٰ قریب گئے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں تو چھپ کے عبادت کر رہا ہوں. اس کا سارا گوشت جو ہے وہ گل چکا تھا، اس کا جسم بہت خراب ہو چکا تھا، 35 برس سے یہاں توبہ کر رہا ہوں، بہت گنہگار تھا، یہاں پہ بیٹھ کے توبہ کر رہا ہوں. I was a very sinful person, I am repenting. میں بہت زیادہ گنہگار تھا، توبہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ کہا مجھے اللہ نے تم تک پہنچایا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا وہ جو کلیم اللہ ہیں، جناب موسیٰ کی نبوت بہت طولانی نبوت تھی، 80 برس سے زیادہ نبوت کا دور تھا، 100 اینڈ سمتھنگ ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا. تو کہا کہ وہ جو کلیم اللہ ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں. کہا ہاں. کہا آپ اللہ سے اگر کلام کرتے ہیں تو میں 35 ایئر سے 35 برس سے یہاں توبہ کر رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، ذرا آپ اللہ سے معلوم کر دیں. کہا پروردگارا کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، میں نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. کہا اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی. کہا پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ نے کیوں میری توبہ قبول نہیں کی؟ کہ ہم نے تو ہمیشہ سنا اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، کیوں اس نے میری توبہ قبول نہیں کی؟ کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو جہاں پہ عبادت کر رہا ہے، میں نے جب سے یہ یہاں پہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں نے اس پرندے کو معمور کر رکھا ہے. یہ پرندہ آتا ہے اور اس سے ہر روز ایک پھل کھلاتا ہے، ہر روز نہیں ہر چند گھنٹوں میں اتنی مرتبہ آتا ہے مسلسل. میری طرف سے یہ پرندہ معمور ایک فرشتہ ہے جو آتا ہے. اس نے ایک مرتبہ کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تم مجھے کھلا رہے ہو، کبھی تم نے خود بھی کچھ کھایا؟ کبھی اس نے سے جب اس پھل لے کے آئے یا کچھ بھی لے کے آئے اس کو کبھی نہیں اس میں سے نکال کے دیا، اس کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ اپنا ہی صرف سوچتا رہتا ہے، اپنی توبہ میں لگا ہے. کبھی اس سے پوچھ لیتا. تو جناب موسیٰ نے کبھی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ اگر میری اتنی عبادت ہے، میں نے اتنی 35 برس توبہ کی ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے گا؟ توجہ ہے لوگوں کے، کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے کچھ دے گا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تم ایک دعا مانگ لو اللہ قبول کر لے گا. کہ پھر مجھے اللہ سے کہو کہ اتنا بڑا بنا دیں کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو صرف میں جہنم میں جاؤں اور کوئی دوسرا جہنم میں نہ آئے. اللہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا مجھے بنا دے کہ بس جہنم میں اکیلا رہوں. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. نہیں پہنچا پایا بات کو. اللہ نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کہا کہ بھئی اب تک میں اتنی عبادت کر رہا تھا، اللہ نے معاف نہیں کیا، اب اللہ نے اچانک مجھے کیوں معاف کر دیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ دوسروں کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے اس لیے مجھے معاف کر دیا، یا کیوں اللہ میری دعا؟ کہا نہیں موسیٰ اس سے کہہ دو کہ اب تک یہ میرے ایک پرندے سے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، اب یہ میری ساری مخلوقات کا سوچ رہا ہے. پہلے سے ایک پرندے کا خیال نہیں تھا، اب یہ ساری مخلوقات کا سوچ رہا ہے کہ اگر میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں تو میں اکیلا ہی جاؤں، دوسرے کیوں آ جائیں. کہا موسیٰ بس یہی سبق سکھانا چاہتا تھا، اس نے سبق سیکھ لیا ہے. عزیزان گرامی، انسان جو ہے ایمان میں ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان